السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ 26ویں آئینی ترمیم مشکوک عمل کے ذریعے غیر آئینی طور پر منظور تو ہو چکی ہے، مگر اس حوالے سے جو رد عمل سامنے آئے ہیں وہ رد عمل ہمارا موضوع ہے، مشکوک آئینی ترمیم نہیں۔ دو رد عمل بہت دلچسپ ہیں۔ پہلا رد عمل تو آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران جناب بلاول بھٹو صاحب کا ہے۔ ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ولی اللہ جان، آپ کا امینڈمنٹ پاس ہو رہا ہے، آپ کے تمام پوائنٹس مانے گئے ہیں، تمام پوائنٹس مانے گئے ہیں، تمام پوائنٹس مانے گئے ہیں، آپ کو تو جشن منانا چاہیے۔ تھینک یو سر۔ مولانا کا ڈرافٹ کنسیڈر کرے گی کیبنٹ یا حکومت کا کوئی؟ ہم سب کا ایک ڈرافٹ ہے بھائی، ایک ڈرافٹ ہے۔ ابھی میں آپ چلتے دیر ہوا، ہمارا انٹریکشن نہیں ہوا۔ بیچارہ بلاول بھٹو، یہ صاحب نہ تاریخ سے آگاہ ہے، نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست کا اصل میں ورثہ کیا ہے۔ منحوس دائروں اور مشکوک منطقوں کے اس مسافر کو یہ نہیں معلوم کہ جب 2 دسمبر 1988 کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی وزیر اعظم بنی تھی تو اس کے پیچھے کیا کچھ ہوا تھا۔ محترمہ نے وزارت عظمیٰ کا حلف جن صاحب سے اٹھایا تھا ان کا نام غلام اسحاق خان تھا، جنہیں پیپلز پارٹی کے نجی حلقوں میں گرم کہا جاتا تھا۔ گرم آپ انہیں سخت دل کہیں یا اس کے معنی کوئی سیاہ قلب لے لیں، بہرحال غلام اسحاق خان تاریخ میں وہ کردار تھے کہ جنہوں نے سیکریٹری دفاع کے طور پر جنرل ضیاء الحق صاحب کو یہ خفیہ اطلاع دی تھی کہ انہیں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کسی بھی وقت برطرف کر سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے دی جانے والی اس اطلاع کے بعد جنرل ضیاء الحق حرکت میں آئے اور انہوں نے انہیں اقتدار سے ہی بے دخل کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم بنی تو غلام اسحاق خان صدر مملکت تھے۔ ایک کلرک کے طور پر سفر کر کے یہاں تک پہنچنے والے غلام اسحاق خان کی اس وقت عمر غالباً 73 برس تھی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت یعنی پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھری تو غلام اسحاق خان نے انہیں اقتدار دینے میں کافی تعامل کا مظاہرہ کیا اور دوسرے آپشنز کو وہ زیر بحث لاتے رہے، یعنی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ 15 دن کے طویل اور تھکا دینے والے انتظار کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے غلام اسحاق خان کو یہ خفیہ یقین دہانی کرا دی کہ وہ صدر مملکت کے لیے انہیں ووٹ کریں گی تو انہیں وزیر اعظم بننے کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے دعوت دی گئی، مگر غلام اسحاق خان کے لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ قابل قبول نہ تھی۔ چنانچہ تقریب حلف برداری کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کے تعلقات خوشگوار ہو جائیں، لہذا اسی تقریب میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت کوشش کی کہ غلام اسحاق خان کے ساتھ خوش دلی سے ان کی گفتگو ہوتی رہے اور وہ اور یہ ایک ساتھ نظر آئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب دیکھا کہ غلام اسحاق خان صاحب ایک پلیٹ میں ایک سموسہ لے کر کھڑے ہیں تو وہ ان کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو غلام اسحاق خان نے یہ کہا کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بات کو بڑھانے کے لیے یہ تک کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو غلام اسحاق خان نے روکھا سا ان کو یہ جواب دیا کہ مسجد میں عورتیں نہیں آتی۔ یوں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار کے پہلے ہی دن جو مجبوری اور لاچاری سے انہیں دیا گیا تھا، اقتدار کے طاقت اور مراکز سے یہ پیغام دے دیا گیا کہ ان کی حد کیا ہے۔ بلاول بھٹو ابھی تاریخ کے ایک دائرے میں ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی جو حکومت ہے سندھ میں یا ان کے والد صاحب کی جو صدارت ہے وفاق میں یا اقتدار کی راہداریوں میں ان کی جو حیثیت ہے وہ دراصل ایک جبر کی وجہ سے ہے، اور وہ جبر یہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ عمران خان سے خائف ہیں۔ عمران خان سے خائف ہونے کی وجہ سے وہ ہر اس آدمی پر انحصار کر رہے ہیں جو
ان کے لیے سیاسی طور پر ایک بیلنس پیدا کر سکتا ہوں، مگر جس طرح کا بیلنس پیدا کیا جا رہا ہے اس کے اپنے مضر اثرات ہی خود ظاہر ہو کر اس پورے کھیل کو خراب کر رہے ہیں۔ بلال بھٹو صاحب اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ اترا رہے ہیں اور لہرا رہے ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے اس میں کچھ ان کی ان آنیوں جانیوں اور مختلف حکمرانوں کے گھروں پر مختلف جو چکر لگائے گئے ہیں اس کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ کھیل ہند سے پورے کرنے کا تھا، اور ہند سے پورے کرنے کا پورا کھیل خفیہ طور پر ہوا ہے، پس پردہ ہوا ہے اور طاقتور حلقوں کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ لوگ صرف ٹیلی ویژن کی جگمگاتی اسکرینوں پر اپنی چھب دکھانے کے لیے تھے، اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ نوکری کریں، چاکری کریں۔ مگر ذرا آپ ان لوگوں کا تکبر دیکھیں، ان لوگوں کے انداز کو ملاحظہ کریں۔ بلال بھٹو صاحب لہک بہک اور دہک کر آئین کی مشکوک 26ویں ترمیم کی کامیابی کی مبارکباد متی اللہ جان کو دینے کے بجائے اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک دوست مصنفہ کرسٹنا لیم کی ایک کتاب ویٹنگ فار اللہ کا مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں پس پردہ کھیل کیا ہوتے ہیں، پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر میں کیا کیا چیزیں کیسے کٹ پتلیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں وہ اپنے مقام کا تعین بھی کر سکیں گے۔ وہ جو بشیر بدر نے کہا تھا کہ شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اب ذرا یہ بھی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ میں کہ کھا لوں گا، لیکن دیکھیں جی یہ آپ لوگوں کو یاد ہے ہسٹوریکل وکٹری یہ والی نہیں ہے، یہ والی یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی۔ جس طرح ہم یہ نہیں جانتے کہ آئین کی 26ویں ترمیم 2/3 اکثریت نہ ہوتے ہوئے کیسے منظور ہو گئی، کون لوگ تھے جو پیچھے حرکت کر رہے تھے، کس طرح یہ سارا کھیل ہوا، اس طرح ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ صاحب کن کے ووٹوں سے سینیٹر بنے ہیں۔ یہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے نکلے ہیں، جن کے ذریعے یہ سینٹ میں پہنچائے گئے ہیں، یہ سب کچھ آئین کی 26ویں ترمیم کی طرح مبہم اور غیر واضح ہیں۔ مگر ان صاحب کا یہ گمان ہے کہ یہ ان کوئی بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے۔ تاریخ کے کھیل کو شاید یہ بھی نہیں جانتے، بسا اوقات کامیابی ناکامی میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر کامیابی جو دکھائی دیتی ہے وہ ضروری نہیں کہ کامیابی بھی ہی ہو، اسی کے اندر چھپی ہوئی ایک ناکامی ہوتی ہے، ہم اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک چینی تمثیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا چنگ لنگ۔ چینی تمثیل میں اس پہاڑوں میں رہنے والے شخص کو چٹانوں کے ایک ماہر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ہوا ان کے ساتھ یہ کہ ایک روز ان کا ایک گھوڑا گم ہو گیا، تو ہمسائے ان کے پاس پہنچے اور اظہار افسوس کیا ان کی بدقسمتی پر کہ ان کا گھوڑا گم ہو گیا۔ تو چنگلنگ نے ان ہمسایوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جانا کہ گھوڑا گم ہو جانا میرے لیے بدقسمتی کا باعث ہے۔ خیر ہمسائے چلے گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ گھوڑا گھوڑوں کی ایک ٹکڑی لے کر واپس آیا، تو ہمسائے پھر چٹانوں کے اس ماہر کے پاس پہنچے، چنگلنگ کے پاس، اور اسے کہا کہ آپ بہت خوش قسمت آدمی ہیں۔ اس پر پھر چنگلنگ نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے جانا کہ گھوڑوں کی ایک ٹکڑی کے ساتھ آنے والا واپس گھوڑا میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ بہرحال کچھ دن اور گزرے، اب جو ان کا بیٹا تھا وہ زیادہ گھوڑوں کو دیکھ کر گھڑ سواری کا شوق محسوس کرنے لگا اور وہ گھڑ سواری کی طرف مائل ہوا۔ گھوڑے پر وہ بیٹھا اور گھڑ سواری کے دوران وہ گرا اور اس کی ٹانگ بری طرح زخمی ہو گئی۔ ہمسائے پھر اس کے گھر پہنچے اور اس کی اس بدقسمتی پر افسوس کرنے لگے کہ اس کا بیٹا گھڑ سواری کرتے ہوئے زخمی ہو گیا، ایک ٹانگ ہی اپنی توڑوا بیٹھا ہے۔ چنگلنگ نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا کہ یہ میرے لیے بدقسمتی ہے؟ چند ہفتے گزرے تھے کہ ریاستی لٹھ بردار اس علاقے میں پہنچے
کیونکہ انہیں بادشاہ کی پیدل فوج کے لیے نوجوانوں کی بھرتیاں کرنی تھی اور شاہی پالکیاں اٹھانے کے لیے نوجوان درکار تھے۔ ریاستی لٹبرداروں نے اس علاقے کے تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اس نوجوان کو جو گھوڑے سے گر کر زخمی ہوا تھا اسے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں بچہ اس چٹانوں کے ماہر چنگلنگ کے پاس ہی رہا اور جو ہمسائے ان کے پاس آئے تھے اور ان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا اپنے فہم کے حساب سے ماتم یا اظہار مسرت کر رہے تھے، وہ سب کے سب ریاستی لٹبرداروں کے ساتھ شاہی پالکیاں اٹھانے کی نوکریوں کے لیے یا پھر بادشاہ کی پیادہ فوج کے لیے بھرتی کر لیے گئے۔ اگلے روز چنگلنگ ہنسنے کے لیے اکیلا تھا اور ہمسایہ اس کے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ چینی تمثیل بتاتی ہے کہ کامیابی ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی اور ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہوتی۔ فیصل واؤڈا اور بلاول بھٹو صاحب تاریخ کے حوالے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔